تنگ دستی، محرومی، مجبوری، بے بسی انشاءاللہ عز و جل ختم۔ دشمن کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ بس آپ توکل علی اللہ، اللہ کے توکل اور یقین کامل کے ساتھ صرف ایک لفظ کی ایک تسبیح پڑھ لیں اور انشاءاللہ عز و جل اس کے نتائج بالکل آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دوست احباب یقیناً بہت سی مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، بہت سی چالوں کے آگے ان کا سامنا کر رہے ہیں، بہت سی نظریں آپ کو کھا رہی ہیں، بہت سی حسد سے گزر رہے ہیں، چلتا ہوا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، کہیں رقم دے دی وہاں پھنس گئی، کوئی دشمن آپ کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یقیناً دشمنی نہیں ہوتی، کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنا شروع کرتا ہے اور لوگوں کی حسد کے ساتھ وہ دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، آج انشاءاللہ عز و جل اس نام کی تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ جب اس نے اس تسبیحات کو پڑھا اللہ عز و جل کے حکم سے، اور وہ دشمن بھی آپ سے گھبرائے گا، پیچھے ہو جائے گا، کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ انشاءاللہ چند وظائف بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم عمل کیا کرتے تھے، وہ بھی انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کے کام آئیں گی اور آپ کی زندگی آسان سے آسان تر ہوتی جائے گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، اسلامک چینل ہے دعوت فلاح وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل، انشاءاللہ اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے، آپ کو مل جائے۔ آپ کا قیمتی وقت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے وہ دوست جن کی خاندانی اگر دشمنی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے خاندانی جو دشمنی میں دشمنداری ہے وہ ختم ہو جائے یا اس سے بچا جا سکے، تو انشاءاللہ اس کے وظیفہ بھی انشاءاللہ ارشاد کرتا ہوں، بغور سنیے گا۔ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے فضائل اور برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کی 30 پارے 114 صورتیں ہیں، ایک صورت جس کا نام سورہ قریش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ جو آخری آیت ہے وآمنهم من خوف کی، آپ نے ایک دفعہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے، اور وآمنهم من خوف اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی سورہ قریش کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس کی جو تسبیح ہے وآمنهم من خوف، یہ آخری جو آیت ہے، اس کو آپ نے 100 مرتبہ دہرا لینے ہیں۔ بہت سے دوست ہیں، بہت سے معمول کے ان کے میسیجز آتے ہیں، ای میلز بھی موصول ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک بات آپ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں، اس کی روحانیت آپ کو ملے گی، اس شخص کے دل کے اندر اللہ کے حکم سے آپ کا غلبہ خوف جاری ہو جائے گا، وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ نیت کر کے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ پھر دوسرا وظیفہ آپ کو بتاتا چلوں، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 3۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس آیت کو جتنا ہو سکے پڑھیں، ایک تعداد میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے، اللہ کے حکم سے آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی، مشکل نہیں آئے گی، رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور اللہ کے کرم سے آپ محفوظ رہیں گے، کبھی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب بہترین ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں جو آپ نے دوران وضو کرنا ہے۔ اتنا بہترین وظیفہ ہے جو وضو کے دوران آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے پڑھ لیا دوران وضو، انشاءاللہ تعالی نہ کوئی آپ کو اغوا کر سکتا ہے، اور کبھی بھی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آپ نے وضو کے دوران بسم اللہ والحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا ہے وضو، اور یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو کو پڑھتے رہنا ہے۔
یا قادرو کا جو اسم ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، جتنی بیان کی جائے کم ہے، اس کو لاتعداد طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا قادرو کے اسم کے عامل بن جائیں، آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے اللہ کے حکم سے، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ پھر اسم ہے یا قہار یا جبار، اس کو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں بسم اللہ اور درود پاک نہیں پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا قہار یا جبار کی ایک تسبیح انشاءاللہ عز و جل کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا دشمن اللہ کے حکم سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تنگ دستی، محرومی، مجبوری اور بے بسی سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا وجد الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا۔ انشاءاللہ سمجھل حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی وہ کبھی فاقے کی طرف نہیں جائے گا، اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ارشاد میں سے ایک ارشاد بھی ہے، تو انشاءاللہ میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کی۔ اب چلتے ہیں انشاءاللہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم عمل خود کیا کرتے تھے، قل هو اللہ احد کو مکمل طور پر پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق کو مکمل طور پر پڑھیں گے، اور قل اعوذ برب الناس کو مکمل طور پر پڑھیں گے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے تمام جسم پر اس کا دم کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل، دو ہاتھوں میں دم کر کے تمام جسم پہ پھیر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تمام ہر معاملات سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے تو نیت کر لیں، اور ایک بات کہ آپ نے وہ کام ضرور کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم رات کو سوتے وقت سرما لگا کے سوتے تھے، تو آپ بھی نیت کر لیں سرما لگا کے سوئیں، بستر جہار کر سوئیں، اپنی پاکی کا خیال کر کے سوئیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ برکت برقرار رہے گی۔ وبالوالدین احسانا، اللہ عز و جل کے ذات نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک و احسان، بھلائی کا ارادہ رکھا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ہم سایوں کا خیال رکھیں، ماں باپ کا خیال رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ارشاد ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، تہجد کی نماز ادا کرو، ان قریب تم انشاءاللہ عز و جل سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت جتنی ہو سکے کیا کریں، سورہ فاتحہ کو روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی بہت سے فضائل ہیں۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، نمازوں کی پابندی کرتے رہیے گا، مجھ واسطے بھی دعا کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔